السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے ایک بہت اہم اپروچ لے کے آیا ہوں جو کہ بہت ویل ریسرچڈ ویل آرگنائزڈ اپروچ ہے۔ اس اپروچ کو ہم کہتے ہیں بگ 5 پرسنالٹی ماڈل یا 5 فیکٹر ماڈل۔ یہ اپروچ جو ہے وہ گلوبلی کافی ایکسیپٹ کی گئی ہے۔ اس کے اوپر کراس کلچر ویلیڈیشن بہت زیادہ ہے، بہت ساری ریسرچ ہے جو کہ تھرو آؤٹ دا ورلڈ کی گئی ہے۔ اب تک یہ دیکھا گیا ہے کہ 5 ایسی ڈائمینشنز ہیں انسانی شخصیت کی جو کہ گلوبلی تمام انسانوں میں نظر آتی ہیں۔ یہ 5 بڑی ڈائمینشنز جو ہیں یہ کیا ہے، اس ویڈیو میں اس کا تذکرہ کروں گا۔ یہ اپروچ ہمارے سامنے آتی ہے 3 سائیکالوجسٹ کی طرف سے، لیوس گولڈبرگ، پول کوسٹا اور رابرٹ میکرے۔ اس کے اوپر پائنیئرنگ کام جو ہے لیوس گولڈبرگ کا ہے، اور اس کے بعد کوسٹا اور میکرے نے اس کے اوپر فردر کام کیا ہے۔ یہ اپروچ بنیادی طور پہ اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیکس کو یوز کر ڈیولپ کی گئی ہے۔ بہت ساری ریسرچ جو کہ پرسنالٹی سائیکالوجی میں ہو چکی تھی اور انسان کی شخصیت کو سمجھنے کی بہت ساری کوشش جو کہ کی جا چکی تھی، تقریباً 60-70 سال کی جو ایفرٹس تھی، اس میں مختلف پرسنالٹی کے ٹیسٹ ڈیولپ ہوئے تھے، بہت ساری تھیریز اور اپروچز ڈسکس ہوئی تھی جو کہ میں فردر ویڈیوز میں بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں۔ تو ان کو کمبائن کر کے اور ان کی اسٹیٹسٹیکل ٹریٹمنٹ کر کے ان سائنٹسٹ نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ پرسنالٹی میں ایسی کون سی کامن چیزیں جو کہ تمام انسانوں میں نظر آ سکتی ہیں۔ جو ٹیکنیک انہوں نے یوز کی، اس ٹیکنیک کو ہم کہتے ہیں فیکٹر انالیسس۔ تھوڑا سا میں آپ کو فیکٹر انالیسس کے بارے میں یہ بتاتا چلوں کہ جو فیکٹر انالیسس ہے وہ بنیادی طور پہ ایک اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیک ہے جس میں ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے مختلف بیہیویئرز ہوتے ہیں، ان بیہیویئرز کے پیچھے انڈر لائنگ جو ہے وہ کچھ کامن فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بیہیویئرز ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ چیز میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھا دوں، جیسے کہ بجلی کے مختلف آلات، ٹیلی ویژن ہے، لیپ ٹاپ ہے، کمپیوٹرز ہیں، اس کے علاوہ ڈرائی کلینر ہے، بہت سارے جو اکوپمنٹ ہیں بجلی کے، وہ مختلف فنکشنز کرتے ہیں اور مختلف طرح سے آپریٹ ہوتے ہیں، لیکن ان سب کے پیچھے جو ایک کامن ڈائمینشن یا کامن جو فیکٹر ہے وہ الیکٹریسٹی ہے۔ الیکٹریسٹی کے بغیر کوئی بھی یہ آلہ جو ہے وہ فنکشن نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے عمومی ذہانت یا جنرل انٹیلیجنس کی، کہ ایک انسان جو انٹیلیجنٹ ہوتا ہے اس کی انٹیلیجنس مختلف طریقے سے پھر نظر آتی ہے، مختلف فنکشنز میں نظر آتی ہے۔ اس کی سوشل ایڈجسٹمنٹ اچھی ہوتی ہے، اس کی جو ہے وہ کمپریہنشن کی ایبلٹی اچھی ہوتی ہے، وہ مختلف ڈیفیکلٹ چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ تو فیکٹر انالیسس وہ طریقہ ہے جو کہ بہت سارے جو بیہیویئرز ہیں اس کے پیچھے جو ڈائمینشنز موجود ہوتے ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کا نام ہے۔ تو کوسٹا اور میکرے کی جو اپروچ ہے جس کو بگ 5 ماڈل کہا جاتا ہے، یہ بگ 5 ماڈل جو ہے بنیادی طور پہ انسان کی شخصیت میں ان 5 فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کر چکا ہے جو کہ تمام شخصیتوں میں نظر آتے ہیں۔ اور ہم کسی بھی شخصیت کو جب پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی شخص کی پرسنالٹی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ جو 5 فیکٹرز ہیں یہ ہمارے ذہن میں ضرور ہونے چاہیے۔ ہم عموماً انہی ڈائمینشنز کے اوپر لوگوں کو پرکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آئیے میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ 5 ڈائمینشنز یا 5 فیکٹرز کیا ہیں۔ ان 5 فیکٹرز کے لیے ایک ایبریویشن یوز ہوتی ہے جس کو ہم اوشن کہتے ہیں۔ اوشن کا مطلب ہے اوپننیس ٹو ایکسپیرینس، کانشینشسنس، ایکسٹروورژن، اگریبلنس اور نیوروٹیسزم۔ یہ جتنے بھی فیکٹرز ہیں یہ بنیادی طور پہ کنٹینیوم ہے، اور کوئی شخص کسی بھی فیکٹر پہ کسی بھی پوائنٹ پر فال کر سکتا ہے۔ اور ایکسٹریم کیسز یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ بہت کم دیکھنے میں نظر آتے ہیں۔ تو جو فیکٹر ہے اوپننیس ٹو ایکسپیرینس کا، وہ لوگ جو کہ اس فیکٹر پر ہائی ہوتے ہیں وہ لوگ اوپن ہوتے ہیں، نئے سے نئے تجربات کرنا چاہتے ہیں، ایڈونچرس مزاج کے ہوتے ہیں، کریٹیو ہوتے ہیں، امیجینیٹو ہوتے ہیں، رسک ٹیکنگ ہوتے ہیں۔ اور جو لوگ اس ڈائمینشن پر کم سکور لینے والے ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے ہمیں روٹین کو فالو کرنے والے، ٹریڈیشنل ریجڈ مزاج کے، ڈاگمیٹک سٹائل کے لوگ نظر آ سکتے ہیں۔ اگر وہ اتنے ایکسٹریم نہ بھی ہوں تو ان کے انٹرسٹ لمیٹڈ ہوتے ہیں، وہ روٹینز کو اور ڈے ٹو ڈے زندگی کو ہی پسند کرتے ہیں، اور اتنے زیادہ اوپن مائنڈیڈ نہیں ہوتے، تھوڑے کنزرویٹیو ہوتے ہیں۔ جو کانشینشسنس کا فیکٹر ہے، اگر اس فیکٹر پر کوئی بھی شخص زیادہ سکور لیتا ہے تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ آرگنائزڈ ہوتے ہیں، سیلف ڈسپلنڈ ہوتے ہیں، اپنے کام کے معاملے میں کافی آنیسٹ ہوتے ہیں، کافی ڈیلیجنٹ ہوتے ہیں، سنسیئر ہوتے ہیں، ہارڈ ورکنگ بھی ہو سکتے ہیں۔ جبکہ جو لوگ اس فیکٹر پر کم ہوتے ہیں وہ لمبے پلانز کرنا نہیں چاہتے، کیجول ہوتے ہیں، تھوڑے لیزی ہوتے ہیں، اور اتنا سنجیدہ نہیں لیتے اپنی روٹینز کو یا اپنی آرگنائزیشنز کو، اور اتنے ڈسپلنس کے پابند نہیں ہوتے۔ جو ایکسٹروورژن کا فیکٹر ہے، یہ میں اس موضوع کے اوپر ایک پوری ویڈیو کر چکا ہوں جس کا لنک میں جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ تو ایکسٹروورٹ لوگ جو ہیں وہ اگر اس ڈائمینشن پہ زیادہ سکور لیتے ہیں تو ایسے لوگ زیادہ سوشل ہوتے ہیں، زیادہ اسرٹیو ہوتے ہیں، لوگوں میں رہنا پسند کرتے ہیں، ٹاکٹیو ہوتے ہیں،
لیڈرشپ کے رولز میں جانا پسند کرتے ہیں, گھبراتے نہیں ہیں سوشل سچویشن سے, جبکہ جو تھوڑے سے ایکسٹروورژن کے فیکٹر پر کم ہوتے ہیں وہ لوگ تھوڑے سے اپنی ذات میں رہنا پسند کرتے ہیں, بہت زیادہ لوگوں میں جانا پسند نہیں کرتے, زیادہ امیجنیٹو ہوتے ہیں. جو چوتھا فیکٹر ہے اگریبلنس. اگر کسی شخص میں اگریبلنس زیادہ ہے تو ایسا شخص زیادہ ایمپیتھک ہوتا ہے, زیادہ کوآپریٹو ہوتا ہے, فرینڈلی ہوتا ہے, دوسروں کی بات کو تسلیم کرنے والا ہوتا ہے, ٹیم ورک کے لیے بہت موزوں ہوتا ہے. جبکہ جو لوگ کم اگریبل ہوتے ہیں وہ لوگ کافی ریجڈ ہوتے ہیں, دوسروں کی بات پر زیادہ بھروسہ نہیں کرنے والے ہوتے ہیں, بعض کا تنقید زیادہ کرنے والے ہوتے ہیں, اتنے ایزیلی کنونس نہیں ہوتے, چیزوں کو مانتے نہیں ہیں, بعض کا سٹبن ہوتے ہیں اور ضدی ہوتے ہیں. جو پانچواں فیکٹر ہے جو کہ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے شخصیت میں, وہ نیوروٹیسزم کا فیکٹر ہے, جس کو ایموشنل اسٹیبلٹی کا فیکٹر بھی ہم کہہ سکتے ہیں. جو لوگ نیوروٹیسزم کے فیکٹر پر زیادہ ہوتے ہیں وہ لوگ تھوڑے سے اینکشس ہوتے ہیں, ان کے اندر بے چینی, اضطراب پایا جاتا ہے, ان پر چڑچڑاپن پایا جاتا ہے, وہ جلدی سٹریس میں آ جاتے ہیں, سٹریس کو مینیج کرنے کے ان کے پاس طریقے نہیں ہوتے ہیں, ڈپریس ہو سکتے ہیں. تو اس طریقے کے ان کے ایموشنل جو ہیں وہ ایشوز کافی سارے رہتے ہیں. وہ لوگ جو کہ اس فیکٹر پر کم سکور لیتے ہیں یا کم ہوتے ہیں وہ ایموشنلی اسٹیبل ہوتے ہیں, ان کی ایموشنل انٹیلیجنس زیادہ اچھی ہوتی ہے. دوستو یہ جو 5 بڑے فیکٹرز ہیں یہ آپ کسی بھی شخصیت میں ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. عموماً ہمارا جب واسطہ لوگوں سے پڑتا ہے تو ہم لوگوں کو انہی چیزوں کے اوپر میجر کر رہے ہوتے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی شخص کتنا فرینڈلی ہے, وارم ہے کہ کولڈ ہے, تو یہ بنیادی طور پہ اگریبلنس کا فیکٹر ہوتا ہے. ہم کسی کو اچھا دوست بناتے ہیں تو ایسے ہی لوگ ہمارے ساتھ دوست بن سکتے ہیں جو کہ ہمارے آئیڈیاز کے ساتھ میچ کرتے ہو, جو زیادہ ضدی نہ ہو, جو زیادہ ریجڈ نہ ہو. اسی طریقے سے ایموشنل اسٹیبلٹی, جب ہم کوئی ریلیشن شپ قائم کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بہت امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے وہ ایموشنل اسٹیبلٹی کا ہوتا ہے. کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ زیادہ اسٹریسڈ ہے, زیادہ جلدی ڈپریس ہو جاتا ہے, اس کے کانفیڈنس کے ایشوز ہیں, اس کے اندر اس طریقے کے پرابلمز ہیں, انگزائٹیز کا وہ شکار رہتا ہے, تو ایک پرابلمیٹک ریلیشن شپ کی طرف یہ معاملہ جا سکتا ہے. تو ایموشنل اسٹیبلٹی کو ہم بہت سارے لوگوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ جو ماڈل ہے بہت ساری جابز میں بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے, کیونکہ بہت ساری جابز ہیں جہاں پر ہائی پریشر کی جابز ہوتی ہیں جس میں اسٹریس لیول بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو ایسے لوگ جو کہ نیوروٹیسزم کے فیکٹر پر زیادہ, ایسے لوگوں کو پھر اس طرح کی جابز کے لیے جو ہے وہ موضوع نہیں سمجھا جا سکتا. اسی طریقے سے ہم جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے وہ کتنا کم گو ہے, کتنا زیادہ ٹاکیٹیو ہے, کتنا زیادہ انٹریکٹیو ہے. بہت ساری ایسی کمیونیکیشن ریلیٹڈ جابز ہوتی ہیں جہاں پر ایسے لوگوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے جو تھوڑے زیادہ ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں. اوپننس ایک بڑا ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے, خاص طور پر سوشل ریلیشن شپ بناتے ہوئے ہمیں اس فیکٹر کو بہت زیادہ دیکھنا پڑتا ہے. ہم ایک کنزرویٹو کلچر میں رہنے والے لوگ ہیں, تو اس موقع پر ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ اگر ہم نے ایک روٹین لائف فالو کرنی ہے, ایک 9 to 5 زندگی کو فالو کرنا ہے, تو ایسا شخص سوٹیبل ہوگا جو کہ اوپننس کے فیکٹر پر کم ہوگا. کیونکہ جو اوپننس کے فیکٹر پر زیادہ ہوگا ایسا شخص جو ہے وہ زندگی کے روٹینز کو فالو نہیں کر سکتا, وہ زندگی کو زیادہ ایکسپلور کرنا چاہتا ہو. تو ہم جب دوسرے لوگوں سے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو بنیادی طور پہ ہم انہی فیکٹرز کو ذہن میں رکھ رہے ہوتے ہیں. سائنٹیفک کنٹریبیوشن یہ ہے کہ اس نے کافی کنکریٹلی ان فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا ہے, اور یہ بات کی ہے کہ گلوبلی یہ فیکٹرز جو ہیں وہ ویل اسٹیبلشڈ ہے. دوستوں, میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں پرسنالٹی کے موضوع پر یا اس سے ملتے جلتے مختلف موضوعات پر بھی فیوچر میں مزید ویڈیوز بناتا رہوں, تو آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. میں کوشش کروں گا کہ آپ کے لیے فیوچر میں مزید انفارمیٹیو اور اچھی ویڈیوز لاتا رہوں. آپ کا بہت شکریہ.